السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس کا تعلق اس ساری کہانی اور سازش سے ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی قوم کو انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں ان کو نکالا گیا ہے، کس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پالیسی دینے کی کوشش کی، خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی۔ ان کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ امریکہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتا ہے، امریکہ پاکستانی اداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے، امریکہ پھر اسی طرح افغانستان میں طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے وہاں پر پھر دوبارہ بمباری اور حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو پاکستانی تعاون کی بہت ضرورت تھی جو میں نہیں دے رہا تھا۔ تو پاکستان کے کریکٹر کے ساتھ مل کر سازش کر کے انہوں نے مجھے نکالا تاکہ وہ سلسلہ وہاں پر کر سکیں۔ اب یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ 4 دن پہلے ایک افغانستان پر حملہ ہوا جس میں 40 سے 45 سویلینز کے مارنے کی اطلاع ہے، اور اس پر جو ریئیکشن آ رہا ہے، اس پر جو امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر کی گفتگو ہے، ان کے ترجمان نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں، میں وہ سوال بھی آپ کو سنواؤں گا، میں جواب بھی آپ کو وہ سنواؤں گا، تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور بھانڈا پھوڑ دیا ہے اس گفتگو نے، کہ بالکل یہ بات سامنے واضح ہو کے آتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان اس وقت تعاون کر رہے ہیں۔ افغانستان پر جو حملہ ہوا اس میں امریکہ اور پاکستان کی یہ مشترکہ کاوش تھی، اس طرح کے مزید حملے ہوں گے کیونکہ یہ کہا ترجمان نے۔ میں آپ کو ساری گفتگو ان کی سنواتا ہوں، ابھی سنواؤں گا، اور جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہ جو کہا تھا عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اب ریورس ہو چکا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں، ہماری ایکسیس نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اڈے جو ہیں جس طرح ماضی میں دیے گئے وہ امریکہ کو دیے جانے کے لیے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب امریکہ سے قریبی رابطے میں ہیں، ان کی گفتگو ان سے ہو چکی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو ابھی گفتگو سنواؤں گا۔ امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو دفتر خارجہ ہے، اس کے ترجمان کی گفتگو میں آپ کو سنواؤں گا، لیکن سب سے پہلے ایک افغان یہ معاملہ کیسے کھلا، کیسے شروع ہوا۔ ایک افغان صحافی نے وہاں پر امریکی محکمہ خارجہ میں جو ان کی بریفنگ ہوتی ہے، اس بریفنگ کے دوران یہ سوال کیا کہ پاکستان نے ایک حملہ کیا ہے افغانستان پر جس میں سویلینز کے مارنے کی اطلاع ہے، اور حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایسا کام نہیں ہوتا، تو آپ یہ بیان فرمائیے۔ امریکی محکمہ دفتر خارجہ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں بتائیے کہ جو موجودہ امریکہ یہ جو پاکستان کی حکومت ہے، کیا امریکہ اس پر دباؤ ڈال کے یہ جو افغانستان میں بمباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ پہلے میں آپ کو آئیے وہ سوال سنوا دیتا ہوں۔ Pakistan recent attack to Afghanistan. So many civilian has been killed. Although we experienced we are during the Ramadan month, holy month. I don't know State Department or United States still have influences to Pakistan, especially the new government. What can the United States do to bring pressure to Pakistan regime to change their policy toward Afghanistan? بہت کلیئر ہے یہ سوال، جس میں افغان صحافی یہ توقع کر رہی تھی کہ ابھی محکمہ خارجہ جو ہے امریکہ کا وہ پاکستان پر تنقید کرے گا، کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ کس طرح امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان پر کہ وہ افغانستان پر ہی حملے نہ کرے۔ لیکن جو جواب تھا اس میں امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کا، اس جواب نے تو یہ بتایا کہ بجائے تنقید کرنے کے، پاکستان پر تنقید کرنے کے، بجائے اس ہیومن رائٹس ایشو کو اٹھانے کے، ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا بڑا قریبی پارٹنر ہے، ہم تو مل کے اس کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں افغانستان کو محفوظ بنانے کے لیے، خطے میں امن لانے کے لیے۔ تو یہ جو سوال ہے یہ آپ پاکستان سے کریں، اس کا جواب پاکستان سے لیں، کیونکہ وہ ہمارا بہت اہم ایک پارٹنر ہے۔ سنیے کیا کہہ رہا ہے ترجمان۔ We're aware of the reports of Pakistani airstrikes in Afghanistan, but we refer you to the Pakistani government for comment. We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged
as we work together to bring about an Afghanistan that is more stable, is more secure, is more prosperous, and importantly, an Afghanistan that respects the basic and fundamental rights of its people, all of its people, including its minorities, its women, its girls. तर्जुमान ने ये कहा कि इसके बारे में जवाब तो पाकिस्तान देगा, हम नहीं देंगे। पाकिस्तान तो हमारा बड़ा दोस्त है, पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है, और पाकिस्तान से हम माजी में भी मिलकर काम करते रहे हैं, अब भी मिलकर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाने के लिए, वहाँ पे मामलात को हल करने के लिए। अब ज़रा जहन में लाइए, ये वही अमेरिका है जो आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान को कह रहा था डू मोर, जिसके सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बात करने से इनकार कर दिया, टेलीफोन नहीं किया, पाकिस्तान की हुकूमत से बात करने का रवादार नहीं था, और पाकिस्तान पर यह प्रेशर डाल रहा था कि अगर आपने ये डू मोर करें और ज़्यादा करें, और फिर रूस के मामले पर, यूक्रेन के मामले पर, चाइना के मामले पर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था। पाकिस्तान, IMF ने पाकिस्तान की इमदाद का प्रोग्राम रोका हुआ था, FATF ने पाकिस्तान पर जिस तरीके से उसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, पूरा एक दबाव था। लेकिन आज तर्जमान क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है, अमन के लिए हम माजी में भी उनके साथ काम करते रहे और अभी भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं, गोया के अभी भी मिलकर हम अंगेज हैं अफगान इशू पर, अफगानिस्तान के मसले पर। तो क्योंकि ये जो वाकया हुआ, ये जो हमला हुआ, ये आप पाकिस्तान से पूछें, लेकिन हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, गोया हम पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। गोया ये जो हमला था हमें मालूम था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ इट, वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स, हमें पता है हमला हुआ, हम मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और फिर अगली जो उन्होंने बात कही कि हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करेंगे उनके साथ, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से हम बड़े क्लोज राब्ते में हैं। आइए पहले जरा उनकी गुफ्तगू सुने, फिर मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, on his election, and we look forward to working closely with his government. इस जवाब के हिस्से में भी यही चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान एक हमारा बहुत अहम पार्टनर है। हम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे चुके हैं, उनकी नई हुकूमत को, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम आइंदा भी मिलकर उनके साथ इसी तरह काम करते रहेंगे। अब इसका तर्जुमा क्या है कि जो हमला हुआ अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से हुआ। ये भी जानने की बात है कि क्या ये जो हमला था ये ड्रोन पाकिस्तान ने उड़ाया? पाकिस्तान के पास तो कैपेबिलिटी नहीं है। क्या फिर ये ड्रोन अमेरिका ने उड़ाया? कहाँ से उड़ाया गया होगा? पहले भी यहीं से उड़ते थे, वहाँ से समंदर से तो जहाज़ नहीं आ सकते हमला करने के लिए। तो ये इसका मतलब ये है, ये जो तर्जमान की गुफ्तगू है कि ये जो हमला हुआ जिसमें 45 सिविलियंस मारे गए, अमेरिका इस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन लाने की बात कर रहा है। और अमन के लिए आपको पता है अमेरिका का जो रोड मैप था कि बमबारी करो, मारो, तालिबान को मारो, मुखालिफिन को मारो। इमरान खान इस रास्ते में एक रुकावट था। अब वो हमले हुकूमत को गए अभी 7 दिन हुए हैं, इमरान की हुकूमत को गए अभी 7 दिन हुए हैं, अफ़गानिस्तान पर हमला हो गया। अमरीकी तर्जुमान कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए, माजी में भी करते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हम मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत से बहुत क्लोज हमारे ताल्लुकात हैं, मुबारकबाद भी दे चुके हैं, और मिलकर अफ़गानिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए गुफ्तगू करेंगे। गोया ये हमले अब होंगे, मज़ीद होंगे, कोऑर्डिनेशन से होंगे और मज़ीद ताउन। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फिर ड्रोन कहाँ से उड़ाया गया था, ये हमला कहाँ से हुआ था, इसको कौन हैंडल कर रहा था? तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अमरीकी तर्जुमान जो महकमा खारजा हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बिटवीन द लाइन इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये अफ़गानिस्तान पर हमला पाकिस्तान और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से हुआ। मज़ीद इस तरह के हमले होंगे
تو پھر وہ جو سوال ہے، وہ جو بات ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا امریکہ کو اس لیے کہ ڈرون یہاں سے کوئی 3000 میل دور سے توڑ کر نہیں آ سکتا، یہیں سے کہیں سے اڑے گا. شاید جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کئی سالوں کے بعد بتایا کہ شمسی بیس جو ہے وہ امریکہ کے استعمال میں ہے، اب مزید کئی سالوں کے بعد پتہ چلے کہ کہاں سے امریکہ یہ ڈرون اڑا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے کیونکہ میں بہت عرصہ کور کیا میں نے امریکی محکمہ خارجہ کو، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، جو بھی حملہ ہے یہ کوارڈینیشن سے ہے پاکستان کی، اور وہ جو سازش تھی، وہ جو سائفر تھا جس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، سمجھ آ گئی کہ وہ ایمرجنسی کیا تھی. باقی میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور پاکستانی اداروں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس صورتحال پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.